بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ایک بریکنگ جو خبر ہے یا کہہ لیں نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور یوں لگ رہا ہے کہ شاید ان کی اور یہ دعویٰ جو ہے وہ یک طرفہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہے. لیکن کل جو پارلیمان کے اندر جو کچھ ہوا وہ میں آپ کے ساتھ جب چیزیں ساری شیئر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو اس وقت تک پبلک نہیں ہوئیں یا کم از کم میرے نالج میں جو پبلک ہوئی ہیں ان میں سے جو چیز نہیں ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے تحت تو مذاکرات والی بات جو ہے ذرا مشکل لگ رہی ہے, لیکن لاجیکلی اگر ہم دیکھیں یہ جو ایک بحران ہے اس کا حل آپس میں بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے سے ہی نکلے گا. عمران خان صاحب کی انا اور ادھر سیاسی پارٹیوں کی انا جو تھی وہ اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ وڈا پہلوان کون ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو تھے نا جی قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ جی کہ نواز شریف صاحب اور یہ سارے مان گئے ہوئے تھے کہ اسمبلی توڑ دیں گے اور الیکشن کروا دیں گے, لیکن ڈی جی آئی ایس آئی نے 10 دن مانگے کہ ادھر آئی ایم ایف کے ساتھ کون مذاکرات کرے گا. جب عمران خان صاحب سے رابطہ کیا گیا کہ آپ لانگ مارچ کی تاریخ نہ دیں, عمران خان صاحب نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ میں لانگ مارچ اناؤنس کرتا ہوں, پھر تاثر یہ جائے گا کہ میرے دباؤ کی وجہ سے جو انتخابات کروائے جا رہے ہیں, اسمبلیاں توڑی جا رہی ہیں. تو پھر اس بات کے اوپر کام خراب ہو گیا جب انہوں نے 25 مئی کے لانگ مارچ کی تاریخ دے دی. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم کسی کے یعنی کہ عمران خان صاحب کی اخلاقی فتح ہو یا سیاسی فتح ہو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, تو ہم جو ہیں وہ ہر طرح کے حالات کو فیس کر لیں گے. تو یہ والی بات تھی کہ عمران خان صاحب شرائط کے اوپر بات ان سے نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. اب تو لگتا ہے کہ جو حالات بتا رہے ہیں, جو حالات کی جو شکل بنتی جا رہی ہے, عمران خان صاحب کو بھی اس کا اچھی طرح اندازہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی جو ہے نا وہ اندر کا پلوان وہ ٹوٹ گیا اگر انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے تو. سراج الحق صاحب کے ساتھ سراج الحق صاحب دعوے دار ہیں کہ جی کہ یہ بات ہو گئی ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا, آپ کے ساتھ ایک خبر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب, ان کے چاہنے والے, ان کے قریبی رفقہ کار, ان کے فرینڈز اینڈ فیملی, میں پراپر جو لفظ ہے وہ والا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بات یہیں سے نکلی ہے, فرینڈز, دوست اور اہل خانہ یا جو آپ کے متعلقین ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو جناب کیا قیامت کیا آ گئی ہے, آپ کس لیول کے اوپر چلے گئے ہیں, آپ مطلب کیا کمانا کیا چاہ رہے ہیں, کہ کھٹنا کی چاہ رہے ہو, اس میں سے نکالنا کیا ہے. مطلب آپ فل کوٹ بنا لیتے, فل کوٹ نہیں تو ادھر کے جج مل کے بیٹھ جاتے, آپ نے اس کو کیوں ایک کہہ لیں کہ لڑائی یہ والی اس حد تک لے گئے ہیں. تو وہ باتوں میں جو بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ اب آبرو مندانہ جو راستہ بچتا ہے جس کو ہم سیف ایگزٹ کہتے ہیں کہ جس میں سب کا بھرم رہ جائے, وہ یہ ہے کہ سیاستدان بیٹھیں اور آپس میں بات کریں اور مان لیں, کوئی ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں. اب جہاں پر جس جگہ کے اوپر حالات جا چکے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے. کل کے خصوصاً جو قومی اسمبلی کا ان کیمرہ سیشن تھا اور اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے ساتھ پاکستان کی ریاست نے ایک طرح سے ماتھا لگا لیا, جس کو ہم کہتے ہیں ٹکر لے لی کہ نہیں کراندے الیکشن, بھائی جو کرنا کر لو, آپ کے کہنے پہ تو نہیں کرائیں گے کہ آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے سب کچھ کر لیں. تو کل زرداری صاحب نے بھی, زرداری صاحب کا لینیٹ ویو ہے اس کے اوپر, اور انہوں نے جو بات کی وہ تھی کہ الیکشن, انہوں نے کوئی اس سے انکار نہیں کیا اور مذاکرات کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں بات کر لیں, پرائم منسٹر کے پاس سارا مینڈیٹ ہے. اب کل ہوا کیا تھا, جو عمران خان صاحب جس چیز سے ٹوٹے ہیں اور جس چیز سے آج جو خبر نکلی, بلکہ یہ کل خبر نکلی تھی کل, اور ان کو بھی نظر آ گیا تھا کہ بھئی اب ہو کیا رہا ہے, ہماری عزت تو اسی طرح ہی بچتی ہے کہ پالیٹیشین آپس میں بیٹھ کے بات کرے. سپریم کورٹ نے, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ارلی ہیئرنگ میں یہ بات کہی بھی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں بیٹھ جائیں اور مشاورت کر لیں, ٹمپریچر لو کریں, یہ ساری باتیں اگر آپ کو یاد ہو. تو اب ان کی بھی خواہش ہے کہ ہماری بھی عزت اسی طرح ہی رہتی ہے یار, سپریم کورٹ کے 6 رکنی یا 8 رکنی بینچ کی یا 3 رکنی بینچ کی یا لائک مائنڈڈ ججز کی, جو
چیف جسٹس آف پاکستان کی امامت میں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. تو اب عمران خان صاحب یہ ان کی خواہش تھی. اب عمران خان صاحب جو نیچے نہیں آ رہے تھے, جنہوں نے اپنی 2 اسمبلیاں توڑ دیں, جو جناب کہ بھئی نہیں ابھی چاہیے, ابھی کے ابھی چاہیے, چلا کے دکھاؤ پاکستان, اس سے نیچے کیوں آئے ہیں؟ وہ کل مجھے لگتا ہے کہ اسمبلی کی جو کارروائی تھی وہ باہر آئی ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب کو سمجھ آئی ہے. اور آج یہ سر یہ خواہشات کے اوپر بھی کام ہوتے ہیں کہ تو میرے والا میں تیرے والا نا, اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. اور جو سراج الحق صاحب ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بے لوثانہ ایفرٹ ہے کہ جو وہ مذاکرات کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آمادگی کا بھی جو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اظہار کر لیا ہے. تو اللہ کرے کہ سینٹی پرویل کرے اور جو کہتے ہیں نا کہ حکمت و دانش کے ساتھ کام چلیں. کل اسمبلی میں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کے آپ نے بڑے وہ پوسٹر دیکھے ہوں گے کہ انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی, وہ بھی باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن جو قابل غور بات انہوں نے کہی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے دوست اعزاز سید صاحب نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, یہ بھی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہم جو دہشت گردی کا جو ہمیں ایک طرح کی دہشت گردی کا سامنا نہیں ہے, یہ کثیر الجہتی دہشت گردی ہے. ایک دہشت گردی بندوق والی ہے جو ٹی ٹی پی وغیرہ یہ بی ایل اے اس طرح کے بلوچ اور دوسرے تیسرے کر رہے ہیں. ایک سوسائٹی کے اندر جو نفرت اور جو تقسیم سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے, یہ بھی اس دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے. آپ قانون ساز ہیں, آپ پارلیمان ہیں, پارلیمان سپریم ہے, آپ اس کا تدارک کیجئے, کوئی قانون سازی کیجئے کہ یہ جو اداروں کے اوپر پاکستان کی سلامتی کے اوپر یہ جو تقسیم کرنے والے جو ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں, جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, اس کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو بند ہونا چاہیے, بند تو نہیں کیا جا سکتا, ریگولیٹ کریں, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں, کوئی نہ کوئی قانون سازی کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دہشت گردی کا بھی سامنا ہے, یہ بھی ہماری نظر میں ایک دہشت گردی ہے. یہ بات اب کس طرف جا رہی ہے؟ یہ بات ان کی طرف جا رہی ہے وہ جو جبران الیاس کے پتہ نہیں کڑے کڑے وہ جو امریکہ میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کی ٹیمیں چلا رہے ہیں, جس پہ پتہ نہیں کس نیشنلٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی کوالیفیکیشن بس یہ ہے کہ ان کو اردو سمجھ آ رہی ہو, باقی وہ امریکن ہیں, بس ٹھیک ہے, امریکن پرمٹ ورک پرمٹ ان کے پاس ہے, اوکے, وہ کسی بھی ملک کے وہ جو نیٹو جو ہوتے ہیں نا سٹیزنس, ان کی وہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا انڈین نژاد ہوں, پاکستانی نژاد ہوں, امریکن ہیں, بس ٹھیک ہوئی گل. تو سوشل میڈیا کس کا چل رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا چل رہا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج تک اظہار لا تعلقی ظاہر نہیں کیا کس کے ساتھ؟ جو پاکستان کی افواج, پاکستان کی پارلیمان, ریاست پاکستان, اور پھر وہ جو پاکستان کے اندر فوج, پاکستانی فوج کے اندر میوٹنی جس کو ہم بغاوت کہتے ہیں, اس طرح کی وہ باتیں جو کرتے ہیں کہ جن کی ایک ایک بات سے یہ بات نکلتی ہے یا تاثر یہ جاتا ہے کہ فوج کے اندر تو بڑی گڑبڑ ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ یہ شاہین صہبائی صاحب جو ہیں یہ کیا فرما رہے تھے اپنے ٹویٹس میں کہ جی کہ کور کمانڈر کانفرنس 2 مہینے سے نہیں ہوئی, کیا کور کمانڈرز ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے, آنکھیں چار کرنے سے گھبراتے ہیں, شرمندہ ہیں؟ اس طرح کی باتیں, یعنی کہ فوج کے اندر تقسیم ہے, یعنی فوج کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس کا بھی ہمیں تدارک کرنا چاہیے. ڈی جی آئی ایس آئی نے کل اسمبلی میں کہا ہے, اسمبلی کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی, لیکن وہ چور کی داڑھی میں تنکا. عمران خان صاحب کو تو پتہ ہے کہ تیلا کتنے ہے, کہ یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے یا کس کے لیے سنائی جا رہی ہے. پھر آرمی چیف نے کہا کہ ہماری جو پالیسی تھی, جو بیسیکلی پالیسی مطلب پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے بنائی تھی 3D, جس کا تھا ڈائلاگ, ڈیولپمنٹ اینڈ پھر ڈیٹرننس. تو وہ کیا تھا کہ وہ پالیسی پر چل کے ہم نے کامیابیاں حاصل کی, یہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا. اور لیکن ہماری کامیابیوں کو, ہماری ایفرٹس کو مٹی میں ملا دیا, یوں ہی کہنا چاہیے کہ وہ پچھلی رجیم میں ایک طرح سے, یہ رجیم کا لفظ نہیں انہوں نے استعمال کیا, انہوں نے کہا کہ جی کہ جب بنو جیل کا واقعہ ہوا کس طرح ان کو سپورٹ کیا گیا, ان کو بچا کے یہاں سے افغانستان تک لے کے جایا گیا, پھر وہاں پر افغان بارڈر تک جو راستہ دیا گیا ان کو, کس طرح وہ ان کو یعنی بچایا گیا,
پکڑے جا سکتے تھے, بچایا گیا. سر یہ لطیفہ ہے کہ احسان اللہ احسان صاحب جو ہیں وہ اوپر پہ بیٹھ کے فرار ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر الزام کیا ہو کہ اے پی ایس والا واقعہ جو تھا انہوں نے وہ قبول کیا تھا, تو ہمارے بچوں کے قاتل. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب ایفرٹ کو جنہوں نے برباد کر کے رکھ دیا, اب ہم ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. انہوں نے مطلب وہ تو ہم جمہوریت پسند تو پھر نعرے مارنا شروع کر دیں نا کہ جی کہ وہ دیکھے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی مان لی, آئین کی بالادستی مان لی. تو انہوں نے اس ضمن میں قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی کہ جو ہمارے آئین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ مذاکرات پچھلے دور میں ہو رہے تھے, جو جب کپ پھڑ کے وہ جنرل فیاض حمید صاحب شوٹ کرا رہے تھے سرینا, کابل سرینا میں ہے ہوٹل میں, نو پرابلم, ایوری تھنگ ول بی اوکے, ایش شوٹ اے نکاح کپ پھڑ کے نا شوٹ. وہ آپ نے تصویریں دیکھیں ابھی تک. سر شاہ رخ خان, ویسے تو ہینڈسم وہ زیادہ تھے شاہ رخ خان سے ہمارے فیض حمید صاحب, لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو وہی سمجھ کے کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ کام تو جناب اب ان سے مذاکرات کیا ہم کریں گے. اچھا وہ اب ان دونوں باتوں کو ملائیں آپ. وہ کہتے ہیں کہ ان کو جنہوں نے آباد کیا ہے, آباد کنہوں نے کیا ہے, عمران خان صاحب, فیض حمید صاحب, باجوہ صاحب ہیں جی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ دہشت گردی ڈی جی اے ایسا ہی کہتے ہیں کہ ایک نہیں ہے دہشت گردی, یہ قوم میں جو تقسیم پیدا کی گئی ہے, جو اداروں کو یوں ان کی مٹی پلید کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے, یہ وہ کہتے ہیں یہ بھی دہشت گردی کی ایک قسم ہے. اچھا یہ دونوں کام کس نے کیے ہیں؟ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے سہولت کار باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب. تو عمران خان صاحب کو ان باتوں سے سمجھ لگ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے, تو لہٰذا ان کی انا کا ٹوٹنا بڑا ضروری تھا. اچھا پھر وہ لمبی چوڑی گفتگو تھی, سوالات کے جواب بھی دیے. اسلم بھوتانی صاحب نے کھڑے ہو کے وہ بات کی تھی کہ جی کہ عدالتی دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ تو دوسری دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں تو جو قانون کا جو لبادہ اوڑھ کے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ انہوں نے سوال کیا تھا. یعنی ان کو اندر سے کوئی سپورٹ ہے, ان کے کہنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے یہ والی بات نہیں کی. اس کا چیف آف آرمی سٹاف نے, چونکہ سوالات کی بجائے تقاریر ہو رہی تھی, تو جب تقریر ہو رہی ہو سوال کے بجائے تو پھر سوال کو اوائڈ کرنا ذرا آسان ہوتا ہے. تو چیف صاحب نے جناب عاصم منیر صاحب نے اس سوال کو اوائڈ کیا. خالد مکسی صاحب نے کہا کہ جی کہ مطلب وہ انہوں نے پھر یہ باتیں وہاں پر جو ملی جلی تھیں کہ جناب کہ آپ کا بھی قصور ہے, آپ سب یہ لے کے آئے ہیں سارا کچھ, یہ وہ پاکستان میں عمران خان صاحب, یہ وہ تسلیم کیا گیا کہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب لیکن یہ کسی نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ علاج کی ہے. یہ ایک ویسے اتنی بڑی پارلیمان میں کسی نے یہ والی بات نہیں کی. کچھ لوگوں نے دل میں سوچی لیکن وہ تو دل میں ہی رہ گئی نا. اچھا یہ بات کسی بڑے قد کاٹ والے پارلیمنٹیرین کو کرنی چاہیے تھی, جو نو آموز ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. جو پارلیمنٹیرین ہیں جن کا نام ہے, میں خواجہ آصف صاحب کہتے, وہ متعلقہ وزارت بھی ان کے ذمے ہے, پورٹ فولیو ان کے پاس ہے, وہ کہتے کہ جی کہ پھر یہ پاکستان کے اندر جنہوں نے یہ عذاب کھڑا کیا ہے ان کے بارے میں آپ کا ادارہ کچھ کر رہا ہے کہ یہ ایسوی کچھ کریے, یہ پوچھنا چاہیے تھا, نہیں پوچھا. تو یہ والی بات ہوئی. پھر علی وزیر صاحب بڑا دبنگ بولے وہاں پہ. انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو مخاطب کر کے کہا کہ جی کہ جب آپ کے لوگ وہاں پہ آپریشن کرتے ہیں تو پھر وہ وہاں کے مقامی لوگوں میں اور طالبان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے جو آپ بلا تفریق آپریشن کریں گے. تو اس پر جواب بڑے تحمل سے دیا آرمی چیف نے. انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ کر رہے ہیں, ہاٹ سپاٹس کے اوپر ہم جائیں گے. ہم جنرل وہ نہیں ہوتا کہ جی چلو جی یہ آبادی ویلی کر دو تو ہم یہاں پہ آپریشن کرنے لگے ہیں, اس طرح کا ہمارا کوئی نہیں ہے. تو یہ کریڈٹ جو ہے علی وزیر صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے مہینے صرف ایک وہ کہتے ہیں نا جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کے جرم میں اتنے مہینے جیلوں میں گزارے ضمانتوں کے باوجود. اور ایک کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کو بھی جاتا ہے کہ پچھلے آرمی چیف نے ان کو محض ایک بات کہنے کے اوپر اتنے دن عدالتوں کو بھی بالا تیاک رکھتے ہوئے وہ جیلوں میں رکھا. انہوں نے ان کی بات جو ہے وہ بڑی خندہ بشانی سے سنی اور اس کا جواب بھی دیا. اچھا جی پھر وہی آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ سپریم ہے. کچھ لوگوں نے آپ کا بھی مطلب وہاں پر یہی باتیں کی, ان میں اس میں آپ کا حصہ یہ خیر ریپیٹ ہو رہی ہے بات. تو قصہ مختصر کہ ساری جو بریفنگ تھی اس کے
جو مطلب ہم نتائج اخذ کریں وہ یہی بنتے ہیں کہ جو پچھلی رجیم تھی اس نے پاکستان کے اندر ہر طرح کا گند پھیلایا، اور ان کو جو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. کم از کم پہلے وہ گند صاف کیا جائے گا، اگر وہ بضد رہیں گے تو پھر باتیں ان تک بھی آئیں گی. یہ ایک تاثر یہ بنتا ہے جب آرمی چیف ڈی جی آئی سے ڈی جی ایم او کیا جو انہوں نے سما باندھا، ماحول باندھا، آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی، یہ والے انہوں نے نعرے لگائے اور اس کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ نزلہ ان کے سیاسی مخالفین کے اوپر گر رہا ہے اور ان کی غلطیاں اگرچہ ہیں اپنی بھی ہیں، تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے پاکستان کو ان حالات میں پہنچایا ہے ہم ان کے ساتھ مذاکرات ہرگز نہیں کریں گے. اب جب یہ بات کی وزیر اعظم صاحب نے بڑی سخت بات کی، تو کیونکہ جو آرمی چیف کہہ رہے تھے مذاکرات نہیں کریں گے، وہ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے، شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے ہم ان کے خلاف بھی ان کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں کریں گے. بیسیکلی جنہوں نے ان بندوق اٹھانے والوں کا ساتھ دیا، جنہوں نے ان کو دوبارہ سے پاکستان میں آباد کیا ہے، اور پھر وہ جو تقسیم پیدا کر رہے ہیں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر، جو اداروں کے اوپر حملہ آور ہیں، تو دشمنوں کی خدمت کر رہے ہیں ایک طرح سے. تو انہوں نے یہ والی بات کر دی. جب یہ بات کی تو وہ سارکیسٹک ایک ہوتی ہے نا ہنسی یوں کر کے، وہ انہوں نے یہ بات کر کے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی تھوڑی سی مسکراہٹ، وہ جو معنی خیز مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہمیں بالآخر جانا پڑے گا اس طرف، لیکن کسی کی شرائط کے اوپر نہیں. یہ ایک علیحدہ سے بات ہے کہ مذاکرات ہوں گے، بس مذاکرات جس طرح ہوتے ہیں تو آگے بیٹھ جائیں، کوئی ڈیٹ ڈوٹ کوئی نہیں، بات کرتے ہیں کہ کب کرنے ہیں الیکشن. تو اب جو آج کی خبر ہے اب اس کو پچھلی بریفنگ کے ساتھ جوڑیں جو کل بریفنگ ہوئی ہے پارلیمان میں، اور جو آج واقعات ہے. پھر میں نے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی بھی بات بتائی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ بھرم تو اسی صورت میں رہتا ہے سپریم کورٹ کا، یا کم از کم ان کا، کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں اور ہمیں کہیں اور ہم بھی کہیں کہ جی ہاں جی وہ بیٹھ گئے ہیں تو بس اب ہو جائے گا. تو مطلب بچت کا راستہ یہ نکلتا ہے. تو سب کی بچت کا راستہ یہ نکلتا ہے سر کہ وہ بیٹھ جائیں مذاکرات کے اوپر. عمران خان صاحب کی تڑ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے نکل چکی ہے، جو کہتے ہیں کہ انا کی ان کی شہادت ہو چکی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن اکتوبر سے پہلے نہیں ہونے، ایک ہی دن ہونے سب کے. تو بیٹھ کے بات کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے، کیونکہ سیاست دان جو ہے وہ سر راستہ نکالتا ہے. وہ بند گلی میں سیاست نہیں ہو سکتی، یہ بات طے ہے. سیاست میں بند گلی نام کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا. سیاست میں ہمیشہ امکانات موجود ہوتے ہیں اور امکانات پیدا کیے جاتے ہیں. تو امید ہے کہ اسی سے ہی سب کی عزت رہتی ہے، تو نکال لینا چاہیے میرا راستہ. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.